kहाँ से कॉल حسنا फरमाया? العياري صاحب ته برابر یې الحمدلله شیم ډیره مننه وروره. ډېر ښه. ما ته یې وویل چې هغه هم پښتون دی. ما ویل چې ماشاءالله دا خو ما ته پته نه وه بیا. زه پښتون نه یم لیکن پښتو پوهېږم. لګ پښتو پوهېږم، لګ پښتو پوهېږم، لګ پښتو وایم. اچھا اچھا، بیا هم ښه دی، ډېره ښه دی. اچھا جی العیاری صاحب، باقی جی سب صاحب، خیریت ہیں؟ آپ سے اللہ ٹھیک ہے؟ تعالیٰ کا طارق بھائی احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں. آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ میں پاکستان بنو کے پی کے سے بات کر رہا ہوں. پہلی دفعہ کال ہے میری. اللہ آپ کو بہت عزت سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ اچھا، میں نے کال اس حوالے سے کیا تھا. میں نے آپ کا ایک مناظرہ دیکھا ہے استغاثہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ جی سر جی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی اختلافی باتیں نہیں چھیڑنی، بس کچھ باتیں ایسی ہے کہ سامنے رکھنے ہیں، اس پہ آپ کے کامنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جی ان کے ایسے سوال ہے جو کہ مولوی حضرات یا دیتے نہیں ہیں یا دینے سے کتراتے ہیں یا پھر غلط دیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ جو استغاثہ ہے، مثال کے طور پر ارواح سے مدد لینے کا طریقہ ہے، تو وہ مختلف طریقے ہیں. جس طرح انسان کی نظر کھل جائے یا بند آنکھوں سے نظر آتا ہے یا کھلی آنکھوں سے بھی اللہ کا کرم کسی کسی کے اوپر ہو جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو استغاثہ میں ہم مدد اس سے جب لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ کس طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو یہ جو ارواح جو ہے نا، یہ جو گوسٹ، جس کو انگلش میں گوسٹ بولتے ہیں، ان سے مدد لینا یہ کوئی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی بھی میت ہے، کوئی بھی مردہ ہے بھائی اس سے آپ مدد لے لو. یہ اہل بیت علیہ السلام میں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے اس طرح کی تاکید. اگر کسی شخص کو ایسے روح کا پتہ ہے بھائی، ایسے کوئی روح ہے دنیا میں، تو اس کو مدد کر سکتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، اس کا نہیں معلوم، لیکن ہمارے مذہب میں جو ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا ہے، ملائکہ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کا نہیں معلوم. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم مبارک میں اپنے لعاب دہن ڈال دیے. وہ بہت خیبر کے موقع پہ بہت ان کے چشم مبارک میں بہت درد تھا، بیماری تھی. انہوں نے جو ہی لعاب دہن ڈال دیا وہ ٹھیک ہو گئے فوراً. پھر آخر تک وہ کبھی آنکھوں میں ان کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ کیسے ہوا ہے، کیسے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اوصیاء حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کو بہت سارے کرامات دیے ہیں، بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردے کی طرف اشارہ کرتے تھے، مردہ قبر سے اٹھ جاتا تھا، کڑا ہو جاتا تھا، قبر چیر کے کڑا ہو جاتا تھا. وہ بدن پہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کو صاف کرتا تھا. السلام علیکم یا روح اللہ، اللہ سلام ہو آپ کے یا اللہ کے نبی، یا روح اللہ آپ نے مجھے بلایا. اس طرح ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قبرستان پہ مردوں کو زندہ کیا، اشارہ کیا، قبر سے لوگ نکل آئے، سلام دیے، ان سے بات ہوئی، پھر دوبارہ وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، معجزہ کس طرح ہوتا ہے. بہرحال ان کے یہ کوئی ہمارے دینی مصادر میں توضیح نہیں دی گئی ہے کہ یہ معجزہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ سائنس کے لحاظ سے بھی ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے واقع ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ تھی شیخ صاحب کہ ہمارے ہاں جو بتایا جاتا ہے کہ غیب میں اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، اور وہ اس پر جو قرآن کی وہ آیت ہے جو کہ مشرکوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، جہاں سے دعا کا لفظ وہ لیتے ہیں کہ دعا صرف اللہ سے ہے، دعا طلب ہے. تو آپ ذرا اس پہ مجھے وضاحت دیں کہ جو دعا ہے طلب ہے. جی، تو اس سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس سے مولوی کیا نام ہے اس کا، نام ہے خالد ہے، محمود ہے، کیا نام تھا ان کا، وہ اٹک والے جو تھے. ہاں میرے پاس اس کا لنک سیو ہے، وہ میں نے دیکھا ہے. دیکھیں صرف ایک اور قرآن مجید دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. احادیث میں موجود ہے کہ اگر آپ کا جانور یعنی گھوڑا ہے، خچر ہے یا اونٹ ہے، صحرا میں گم ہو جائے تو آپ بلائیں، وہاں پہ دیکھنے کو کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ بلائیں یا عباد اللہ اغیثونی، اللہ مجھے مدد کرو، تو غیب سے آئیں گے، آپ کی مدد کرنے کو آئیں گے. تو یہ حدیث کسی حدیث میں نہیں ہے. قرآن میں وہ آیات جو ہیں دیکھیں، دعا یدعو کا عربی زبان میں دو معنی، ایک معنی ہے عبادت کرنا، ایک معنی ہے پکارنا. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جہاں یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے لیے دعا یدعو ہے، وہ اس کا ترجمہ اگر آپ کریں پکارنا تو ٹھیک ہے بھائی، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اس میں غیب نہیں ہے، غیب کا شرط نہیں ہے. اس کا پھر یہی ترجمہ ہوگا، یہی مفہوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو پکار نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، پکارنا ہی حرام ہوگا، شرک. اور یہ
اور یہ جو پھر کہتے ہیں کہ مفوق الاسباب اور متحت آپ الاسباب، سن لینا، آپ سن لینا، ایک کا جواب لے لیں، دوسرے کا پر جواب. یہ ایک ترجمہ ہے. اگر یہ ترجمہ صحیح ہو پھر حرام ہو جائے گا کسی کو آپ پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکارے سامنے بھی ہو پھر حرام ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ غیب میں آپ پکاریں تو وہ حرام ہے، سامنے والے کو آپ پکار سکتے ہیں. پھر نماز میں بھی آپ السلام علیکم ایھا النبی کہنا، یہ خود نماز ہی بہت بڑا شرک ہو جائے گا. دوسرا معنی جو بہت ہی واضح ہے وہ عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ہے کہ دعا یدعو سے مراد پکارنا نہیں ہے، عبادت کرنا منع. عبادت کسی کو پکارنا کوئی حرام نہیں ہے، اللہ کے علاوہ پوری دنیا کو آپ پکار سکتے ہیں، پکارتے رہو سارا دن، گالی دے کے پکارو یا گالی کے بغیر پکارو، احترام سے پکارو، جیسے مرضی پکارنا پکارو. کسی کو پکارنا نہ مکروہ ہے نہ کوئی حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شرک تو دور کی بات. اور یہ لغت میں، حدیث میں اور قرآن مجید کے اپنے آیات میں ثابت ہے کہ دعا یدعو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا. دیکھیں اسلام کے مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، تفسیر تھی، سب تھا، یہ سب لوگ پڑھتے تھے. ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ کی وفات سنت 728، اس وقت تک کسی نے نہیں، یہ قرآنی آیات سب کے سامنے تھی، ٹھیک ہے نا، کسی نے نہیں بولا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تو یہ شرک ہے، رسول کو پکارو یا اولیاء کو پکارو تو یہ شرک ہے. صرف ابن تیمیہ نے، اس نے یہ آیتیں پکڑ لیں اور اس نے ایک ترجمہ کر کیا، دوسرے کو اس نے نظر انداز کی. اس نے بولا کہ بھائی پکارنا ہی حرام ہے، پکارنا ہی شرک ہے. تو اس نے پورے مسلمانوں کی کیا کی، اس نے تکفیر کر دی، اور کسی نے اس کی بات کو مانا نہیں. اس کی بات ایسی اس کی کتابوں میں گم چلتا رہا جب تک یہ محمد ابن عبد الوہاب کا ظہور، اور پھر سعودی والوں نے اس پہ کے ساتھ اس کا اتحاد ہوا، سعودی حکومت نے حجاز پہ قبضہ کر لیا، پھر ان کو تیل مل گیا، پھر یہ پورے عالم اسلام میں وہ اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے، ابن تیمیہ کی آئیڈیالوجی کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا. تو عالم اسلام میں دیکھیں 700 تک، یعنی 8ویں قرن، کوئی نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ہے، کہتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. اور ہمارا بھی یہی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، پکارنا شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے. ٹھیک ہے نا جی، مزید بولیں. اچھا اب اس میں پھر اور آتا ہے میرا، کیونکہ لائن میرا ہے روحانی استانہ ہے میرا، تو لوگ آتے ہیں تو جی سر، کچھ سیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کو کچھ سکھاؤ تو الٹا آپ کے گلے پھر پڑ جاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں. جی سر. تو اس میں معاملات پھر سامنے آتے ہیں، چاہے اس طرح ارواح ہو گئے یا پھر اس میں جنات ہو گئے، دیو شیو ہو گئے. تو اس میں مثال کے طور پر اب آپ کے پاس ایک چیز آپ نے کسی سے یا پکڑ لی یا آپ کے پاس آ گئی، اس کا مذہب ہندو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پڑھائی تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی پڑھائی میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح نماہ ہو گیا جو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو ہم رکھیں گے، صرف اس کو حکم دیں گے تو وہ کام کرے گا، کسی کا پکڑے گا یا کسی کا جکڑے گا، وہ جو بھی کرتا ہے. تو صرف حکم دینے سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو اس میں نہیں ہے، چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے کچھ بھی ہو. وہ کیا چیز، کوئی جن ہے، جن کو حکم دینا، وہ جن ہو یا دیو شیو ہو، وہ تو قرآن مجید میں ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے خدمت کراتے تھے، ٹھیک ہے نا، شیاطین سے. شیطان کس کو؟ شیطان جو ہے وہ کافر جو جن ہوتا ہے اس کو شیطان شیاطین بولتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس، ان کے لشکر میں شیاطین بھی تھے، شیاطین سے وہ بناتے تھے، بلڈنگیں وغیرہ بنواتے تھے. ان کی وفات بھی اسی حالت میں. اگر کوئی شخص مثلا کسی جن کو وہ کسی طریقے سے اس پہ حکم چلاتا ہے، اگر وہ کوئی حرام کام نہیں کرتا نا، اس کو، اگر وہ جن مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو تنگ کرنا، اس کو اذیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ کافر ہے بھائی جن، وہ اس کو اذیت بھی کریں تو اس کی اتنی کوئی حرمت نہیں ہے. اگر شیاطین میں سے ہے اس کو کہہ دیں کہ بھائی فلان کام کرو، یعنی شریعت میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی کوئی حرمت ہو، ٹھیک ہے نا، اگر واقعا ایسا کوئی چیز ہے. اب جی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ حرام ہو. بہرحال سحر کرنا حرام ہے. سحر اور چیز ہے بھائی، جادو جنتر کرنا نا، کسی کو آپ جادو کریں، یہ کسی جن سے آپ کوئی کام اٹھائے نا، جن سے کہہ دیں کہ بھئی تم فلان کام کر دو تو وہ کوئی کام کر لیتا ہے. یہ سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے. کالا جو جادو ہے اور چیز ہے. اچھا وہ حرام. اللہ اگر جنہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی سے کوئی کام کرتا ہے، تو بہرحال اگر انسان، بہت سارے ہوتا ہے نا لوگ جنات سے جو دوستی کرتے ہیں وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے نا، وہ بہت سارے حرام چیزیں. جنات شیاطین سے دوستی کے لیے، جنات شیاطین ہر ایک سے دوستی تو کرتے نہیں، اس کے لیے بہت ہی وہ پتہ نہیں، وہ یعنی شریعت کے خلاف بہت سارے گندے کام کرتے ہیں، تبھی ان کو جنات سے دوستی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح نہیں ہے، خود جن کو کوئی حکم دینا کہ تم فلان کام کرو اور وہ کر لیتا ہے، تو اس میں مجھے کوئی حرمت کی دلیل نظر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک بندے کے اوپر سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے، حسن الحاری صاحب، اب اس کے ساتھ ایک چیز ہے، وہ اس کو خون کی الٹیاں کرا رہا ہے. اب اس چیز کو میں نے پکڑ لیا، وہ عورت ہے، اس کے پاس اپنی تسبیح ہے لیکن وہ کچھ پڑھتی اور ہے، اس کا مذہب کچھ اور ہے، وہ چیز ہے کالا جادو والا. اب میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو قید کر لیا، اب 2-3 مہینے بعد میں نکالوں تو پھر وہ اس چیز پہ میں اس کو اگر رہائی دوں کہ میں آپ کو رہائی دوں گا لیکن آپ میرے لیے کام کریں گے، تو وہ اس بات پہ اگر راضی ہوتی ہے تو وہ تو چیز کالا جادو والا ہے.
اور میرے لیے کام کرتی ہے تو یہ جائز ہے؟ بھائی صاحب آپ چھوڑیں بھائی، یہ آپ مجھے ان چیزوں کا نہیں معلوم بھائی، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پر دیکھیں جو عام حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو شیعہ اور جماعت مخالفین کے درمیان اختلافی مسائل وہ بیان کرتے ہیں. اگر کوئی شخص جن کو اسیر بنا لیتا ہے نا، اگر وہ مسلمان ہے، جن مومن ہے، تو اس کو مسلمان مومن کو آپ اسیر نہیں بنا سکتے، ایک گناہ ہے. اگر وہ کافر ہے، وہ جن شیاطین ان میں سے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ حرام ہو، اس کو آپ قیدی بنا لیں، اس سے کام کرا دیں نا. اب یہ تو مومن کو آپ اذیت نہیں کر سکتے. اگر وہ کوئی کافر جن ہے، شیاطین میں سے ہے، تو وہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر لیں بھائی. اچھا ٹھیک ہے. اللہ دوسری بات حسن کو صاحب نہیں ایک اور بات صرف کرنی تھی. جی بولیں. یہ وہ اس کے متعلق نہیں ہے. آپ صوفی حضرات کو حضرت ملعون کہتے ہیں. جس طرح پچھلے ایک ڈیبیٹ میں آپ کا سن رہا تھا تو آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملعون کہا، تو وہ آپ کس بنا پہ حضرت کہتے ہیں؟ تو یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے صوفیہ کو لعنت کی. یہ تصوف جو اسلام کا جزء نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تصوف دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوفی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصوف لے کے نہیں آئے. یہ صوفی حضرات دیکھیں، احادیث ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کے امر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو سب کے لیے. صوفیوں کے پاس اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ وہ ان کے پاس اور چیز ہے نا، تبھی تو وہ صوفی ہیں. لائٹ. ہاں تو جو حضرت وہ کرتے یہ ہیں، وہ تزکیہ نفس والے جو خانقاہیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اس میں نام اور شخصیات ہے، آپ ان سب کو معلوم کہہ رہے ہیں. تزکیہ نفس جو ہے، تزکیہ نفس وہ تو شریعت کا جز ہے. تزکیہ نفس جو ہے اس کا تصوف سے کیا ربط ہے؟ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم نماز شب پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. اس کا تصوف سے کیا ربط؟ اس کا تصوف سے کیا ربط ہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے. آپ صوفی حضرت کہتے کس کو ہے؟ آپ صوفی ہیں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ نہیں میں ویسے ہی پوچھا. خانقاہ میں دیکھو وہ خلاف شرع بہت ساری کامیں کرتے ہیں. یہ پوری مریدی بالکل اسلام میں ہے ہی نہیں. اور یہ پیر جو ان کو دستور العمل دیتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلان کام کو اس طرح بجا لاؤ، یہ سب اسلام سے باہر کی باتیں. کسی پیر کی تم جا کے بیعت کرو، یہ چیزیں یہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو لعنت فرمایا اور فرمان سے دور رہو، اور اپنے شیعوں کو سختی سے منع کیا. بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے.